بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اور اگر ہر مسلمان پر فرض ہے تو زکوٰۃ کی حکمت اور لاجک کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی کہ ہر سال ہی زکوٰۃ ادا کی جائے؟ ان باتوں کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جس وقت ہم نے یہ کہا کہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے تو نصاب کیا ہے؟ نصاب اگر گولڈ میں دیکھا جائے تو 7.5 تولے گولڈ جس کے پاس ہو یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم اس کے پاس موجود ہو اور وہ ضروریات اصلیہ سے فارغ ہو۔ ضروریات اصلیہ سے مراد ہے رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، ایجوکیشن، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ضروریات اصلیہ ہیں۔ اور پھر اس پر حولان حول بھی ہو۔ حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ سال بھی گزر جائے، تو ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کا اندر پاک ہو، انسان کا من پاک ہو، تزکیہ نفس ہو۔ قرآن مجید سورہ لیل نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس کو آگ سے بچا لیا گیا جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرنے والا ہے اور وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، اس کا من پاک ہو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہو، اس کی سوچیں پاکیزہ ہوں، اس کے افکار پاکیزہ ہوں، ان کے اندر سے حرص اور ہوا یہ نکل جائے۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت نے بھی اس بات کو بیان کیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان سے مال لیجئے اور مال بطور صدقہ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تو زکوٰۃ دینے کی پہلی حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس، انسان کا باطن پاک ہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اس لیے کہ انسان محنت کر کے کماتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیتا ہے، کسی یتیم کو دے دیتا ہے، کسی مسکین کو دے دیتا ہے۔ تو یہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا، سورہ دہر کی 9 نمبر آیت کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادى زکاۃ مالہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، فقد ذهب عنہ شر، گویا اس نے اپنے مال کا شر دور کر دیا۔ گویا مال کو گندگی سے، شر سے، شرارت سے بچانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ اسلام ایک معاشی نظام دیتا ہے جس میں دوسروں سے ہمدردی اور دوسروں کا خیال، تو دراصل وہ معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے افراد ان تک بھی مال پہنچ جائے اور وہ بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ نظام معیشت، معاش، یعنی دولت چند ہاتھوں ہی میں محصور ہو کر نہ رہے بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ سورہ حشر نے اس کو بیان کیا کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم،
کہ یہ نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں ہی میں رہے بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہے، تو سرکولیشن دولت کی ہوتی رہے، اس لیے بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھیے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔